کو چاہے بچے کو اگر چوٹ لگتی ہے تو بچہ سپارے تو نہیں پڑھتا، بچہ آیتیں بھی نہیں پڑھتا، وہ تو روتا ہے، چیخیں مارتا ہے۔ تو جس طرح آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اپنی تکلیف لے کے جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ سنے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سیارے اور ستارے یہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو بھائی ہر ایک چیز کو اللہ نے جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں تو صرف چلیں گریوٹی ہمیں زمین پہ رکھتی ہے، ہمیں گرنے سے بچاتی ہے، خلا میں جانے سے بچاتی ہے۔ اگر سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، فصلیں پکانے کا کام آتا ہے۔ چاند ہماری جو ہے وہ سمندروں میں جوار بھاٹا کرتا ہے، ہواؤں کو جو ہے وہ چلانے میں اس کی انرجی مددگار ثابت ہوتی ہے، جسے ٹریڈ ونگز کہتے ہیں۔ ٹریڈ ونگز جو ہیں وہ اس میں چاند اور سورج کی انرجیز کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بے مانگے کی برسات کی ساتھ ہے، یہ ساتھ جو ہے یہ روحانیت کے عروج کی ساتھ ہے، یہ ساتھ جو ہے یہ لوگوں سے جو ہے وہ قریب ہونے کی ساتھ ہے، یہ ساتھ جو ہے یہ آپ کے مالی فوائد کی ساتھ ہے، یہ ساتھ جو ہے یہ آپ کی زندگی کی مشکلات کو ختم کرنے کی ساتھ ہے، آپ کے مالی معاملات کی خوش اسلوبی کی ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی ساتھ بن رہی ہے، یہ جو آپ ٹائم بتائیں گے شاہ جی، ٹھیک ہے، یہ بن رہی ہے۔ سر اب بات کر لیتے ہیں پہلے دعا کی ساتھ۔ دعا میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ دعا کے لیے کوئی ساتھ ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ ساتھ کا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں اس میں؟ اور دعا تو 24 گھنٹے ہے۔ اللہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، میں ان کو بہت قریب ہوں۔ تو اللہ تو آپ کی شاہ رگ میں ہے، تو جانا تو آپ نے اپنی شاہ رگ تک ہے نا، تو لیکن اپنی ذات کی اپنی شاہ رگ تک جانے کے لیے آپ کو بعض اوقات سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی دونوں ہے۔ تو بعض اوقات وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ انسان کے راستے روک دیتی ہے اللہ کی طرف جانے سے۔ اسی طرح یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے زمین آسمان کا، اس پورے نظام میں جو آپ کے ساتھ اللہ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ دعا تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو جاتی ہے۔ تو پھر چونکہ بہت سے لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ریگولر دیکھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے، جو لوگ نئے جڑے ہیں ان کے لیے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دعا تو احساس کا نام ہے۔ احساس تو کسی وقت بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ساتھ کا ہم ذکر کیسے کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح سورج کا ٹیمپریچر ہم ناپتے ہیں تو میکسیمم اور منیمم پہ، یعنی کم سے کم کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنا، میکسیمم ٹیمپریچر میں جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ میکسیمم ٹیمپریچر میں ہوتے ہیں، منیمم میں جو کرنے ہوتے ہیں وہ منیمم ٹیمپریچر میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان نے پازیٹیوٹی کا کام کرنا ہو تو اس وقت اگر ہورائزن میں پازیٹیو انرجی اپنے عروج پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انرجی آپ کو ایک کشن دے گی۔ یعنی آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، آپ اس گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں جس کی میکسیمم سپیڈ 60 ہے، اور اس گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں جس کی میکسیمم سپیڈ 700 کلومیٹر ہے، آپ فلائی کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ کا آنا اور جانا کسی بھی جگہ، کسی مقام، کسی ایک جگہ اللہ کے قریب، انسانوں کے قریب، وہ میٹر کرتا ہے نا، آپ کا سفر کس انرجی کے تحت ہے۔ بیسیکلی انرجی میٹر کرتی ہے۔ تو یہ جو دعا کی ساتھ ہے یہ بھی پازیٹیو انرجی کا ایک عروج ہے، پازیٹیو انرجی کی ایک پیک ہے، اور وہ جو پازیٹیو انرجی کی جو پیک ہے وہ آپ کو بہت بڑا ایک کشن دیتی ہے۔ اب سپتمبر 2024 میں یہ جو دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم بن رہا ہے نا، یہ ٹائم میں آپ کو جو بتاتا ہوں یہ +500 GMT کے مطابق، یعنی PST پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ساتھ بن رہی ہے یہ ساتھ بہت حوالوں سے بہت اچھی بھی ہے۔ یعنی جب ہم نے محرم کی ساتھ کی تھی تو آپ کو کہا تھا کہ شاید 2024 میں جیسی ساتھ دوبارہ نہیں بن سکتی، تو یہ ساتھ ویسی تو نہیں ہے لیکن اس کے قریب قریب ہے، یعنی اس کی انرجی بھی بہت شاندار بن گئی ہے۔ اس کی بیسیکلی اس کے اگر اعداد کو دیکھیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم انرجی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انرجی قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کس صورت کے ساتھ سب سے زیادہ میچ کرتی ہے۔ تو جس صورت کے ساتھ یہ سب سے زیادہ میچ کرتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق اس کی
طے کرتے ہیں کہ اس کو یہ صورت یہ پڑھنے کے لیے۔ پھر ایک اور بات میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جو میں نے بتایا وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی دعا پوری نہیں ہوگی۔ دعا آپ کی احساس سے ہوگی۔ یہ جو پڑھائی بتاتا ہوں یہ اس کو بوسٹ کرنے کے لیے یا اس کی بیسٹ آپشنز کو یوز کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ٹائم ہی دعا کا ہر وقت، سر میں تھوڑی کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ ہر وقت ہی اس کا انسان جس وقت چاہے، بچے کو اگر چوٹ لگتی ہے تو بچہ سپارے تو نہیں پڑھتا، بچہ آیتیں بھی نہیں پڑھتا، وہ تو روتا ہے، چیخیں مارتا ہے۔ تو جس طرح آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اپنی تکلیف لے کے جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ سنے؟ اس کی کریمی، اس کی رحیمی پہ حرف آتا ہے کہ اس کو پکارنے والے نے پکارا ہو اور وہ دعا نہ سنے۔ وہ رب ہے، کائنات کا کار ساز ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس نے انسان کو موقع دیے، اس نے انسان کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے۔ اس نے صرف انسان کو حسن تقویم پہ پیدا نہیں کیا، اس نے انسان کی زندگی کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھیں وہ اس ہورائزن میں اتار دی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سیارے اور ستارے یہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو بھائی ہر ایک چیز کو اللہ نے جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں تو صرف چلیں گریوٹی ہمیں زمین پہ رکھتی ہے، ہمیں گرنے سے بچاتی ہے، خلا میں جانے سے بچاتی ہے۔ اگر سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، فصلیں پکانے کا کام آتا ہے۔ چاند ہماری جو ہے وہ سمندروں میں جوار بھاٹا کرتا ہے، ہواؤں کو جو ہے وہ چلانے میں اس کی انرجی مددگار ثابت ہوتی ہے، جسے ٹریڈ ونگز کہتے ہیں۔ ٹریڈ ونگز جو ہیں وہ اس میں چاند اور سورج کی انرجیز کا اثر ہوتا ہے نا۔ تو باقی سیارے کے اللہ نے بلا وجہ پیدا کیے، ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ سارے مل کے ایک خاص قسم کی انرجی کو جنریٹ کرتے ہیں۔ تو جب یہ سارے خاص قسم کی انرجی کو جنریٹ کرتے ہیں تو پھر وہ انرجی انسان کے ساتھ انٹرسیپٹ تو کرتی ہے نا۔ انسان کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں 2 انرجی سینٹرز ہیں اللہ نے انسان کے جسم کے نیچے رکھے ہیں۔ تو یہ جو 2 انرجی سینٹرز ہیں یہ انسان کو طاقت تو دیتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کون سی صورت میں، تو اس مہینے میں یہ صورت جو ہے وہ سورہ مریم کے ساتھ یہ انرجی میچ کری ہے۔ تو سورہ مریم میں بہت کچھ ہے۔ سورہ مریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو مطلب وہ اولاد کے والوں سے بہت اچھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس بہت سارے چیزیں ہیں، شادی کے حوالوں سے اس کا اثر ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے سورہ مریم میں، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم سلام اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل ہیں، انواع و اقسام کا رزق ہے، بہت سارا کچھ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ میرا دیتا ہے۔ تو یہ جو ساتھ بن رہی ہے سورہ مریم کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتھ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ منی کی ساتھ ہے، بے موسم کے پھلوں کی ساتھ ہے، یہ بے مانگے کی برسات کی ساتھ ہے، یہ ساتھ جو ہے یہ روحانیت کے عروج کی ساتھ ہے، یہ ساتھ جو ہے یہ لوگوں سے جو ہے وہ قریب ہونے کی ساتھ ہے، یہ ساتھ جو ہے یہ آپ کے مالی فوائد کی ساتھ ہے، یہ ساتھ جو ہے یہ آپ کی زندگی کی مشکلات کو ختم کرنے کی ساتھ ہے، آپ کے مالی معاملات کی خوش سلوبی کی ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی ساتھ بن رہی ہے، یہ جو آپ ٹائم بتائیں گے شاہ جی، ٹھیک ہے۔ یہ بن رہی ہے 19 ستمبر بروز جمعرات، اور یہ رات کو 9:50 کے اوپر +5:00 GMT کے مطابق رات کو 9:50 پہ یہ ٹائم شروع ہوگا، اور پھر 20 ستمبر شروع ہو جائے گی، جمعے کا دن ہوگا، 2:47 تک یہ ساتھ جو ہے وہ رہے گی، رات تک۔ یہ مطلب آپ جو تقریباً تہجد کا ٹائم ہوگا نا، 2:45 بجے کا ٹائم ہو جائے گا، یعنی 9:50 PM 21:50 جو ہے نا آورز، اور 2:47 AM اور 2:47 آورز کے اوپر یہ ساتھ ختم ہو جائے گی، 4 گھنٹے 57 منٹ۔ اب 19 کو یہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عددی طاقت کیا ہے؟ 19۔ گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 1 سے 9 تک، یعنی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی دونوں میں بہت زبردست کر رہی ہے، نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرے گی، پازیٹیوٹی کو انہینس کرے گی۔ تو یہ بہت بڑی ساتھ بن رہی ہے، ایگزیکیوشن کے حوالے سے بہت بڑی ساتھ بن رہی ہے۔ ٹائم بھی حساب سے زیادہ ہے، پہلے 2 تو 3 گھنٹے تھے، اس مہینے ٹائم بڑا ہے اس کا، کافی ٹائم بڑا ہے، یعنی کہ دیکھا جائے تو 1 2 3 4 ساڑھے 4 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے 57 منٹ 57 منٹ کا یہ ٹائم، 5 گھنٹے تقریباً، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو 5 گھنٹے تقریباً کا ٹائم ہے یہ ایسے ہی تو نہیں بنا. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ساتھ 2-2.5 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے تک ہو سکتی ہے. 7 گھنٹے تک تو بہت ہی ریئر ہوتی ہے, مطلب ڈیکیڈز میں ایک بار 7 گھنٹے کا ٹائم آتا ہے, ورنہ عموماً یہ 5 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے, بہت زیادہ ہو تو 6.5 گھنٹے تک جاتی ہے, اس سے زیادہ نہیں جاتی. اب آ جاتے ہیں کہ جو ہم پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو 2 صورتوں کے گرد یہ ساری پڑھائی میچ کرتی ہے. ایک میں نے ذکر کر دیا سورہ مریم, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انرجی جو ہے یہ فلاں صورت سے میچ کر گئی ہے, تو اس کو انہینس کون سی صورت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یعنی قرآنک انرجی کے مطابق ایک صورت کی انرجی جو ہے وہ 7 کی پازیٹیوٹی کے ساتھ میچ کر گئی. اب اس کو بیسٹ یوز کیسے کیا جاتا ہے, قرآن کی دوسری آیات یا قرآن پاک کی دوسری صورتوں کے نمبرز کو میچ کیا جاتا ہے. پھر اس میں سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سی صورت کتنی مرتبہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یوز ہو سکتی ہے. تو اس کا پھر طریقہ عموماً لوگ جو پہلے سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے اس کو کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے کرنے ہیں 2 نفل شکرانے کے. یعنی جس کے گھر جاتے ہیں اس کو گریٹیٹیوڈ تو دیتے ہیں نا, شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنا نام لینے کے قابل کر دیا, ہماری تو زبان اس کا نام لینے کے قابل نہیں تھی. اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے قریب کر لیا, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے وفاداروں میں سے کر دیا. تو اب جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کریں سب سے پہلے اللہ کا, اور پھر خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. کم از کم ایک تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک بار سورہ مریم, اس کے بعد دوبارہ درود پاک, ایک تسبیح, کم از کم ایک تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر سکیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ 19 مرتبہ, سورہ البروج 11 مرتبہ, اور یہ جو ایگزیکیوشن کی صورت ہے وہ بن رہی ہے سورہ قدر, سورہ قدر 29 مرتبہ. یہ البروج کے بعد سورہ فاتحہ 19 مرتبہ, سورہ بروج 11 مرتبہ, پھر سورہ قدر 29 مرتبہ, دوبارہ سورہ بروج 11 مرتبہ, سورہ فاتحہ 19 مرتبہ, اور اس کے بعد پھر درود پاک. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بہت ضروری ہے, وہ پیش کریں. اس کے بعد صلاۃ الحاجت, یعنی اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, اور پھر دعا کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دعا کریں اور اللہ دعا قبول نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مانگیں اور وہ دے نہ. بڑے بڑے سردار ہیں, جب ان کے دروازے کے اوپر کوئی مانگنے والا چلا جاتا ہے تو پھر ان کو دینا پڑ جاتا ہے, کیونکہ اگر مانگنے والا خالی ہاتھ چلا گیا تو سردار کی عزت نہیں رہتی. تو یہ دنیا کی جھوٹی سرداریاں کرنے والے سردار جو ہیں ان کا یہ مقام ہے. تو جو کائنات کا مالک ہے, جو کائنات کا کارساز ہے, جو کائنات کا ہر کام کرنے والا ہے, اس کی عظمت, اس کی کریمی, اس کی رحمت, اس کی نوازشیں, اس کی عطا کا کیا عالم ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ یکسو ہو کے سچے دل سے اس کی بارگاہ میں جائیں تو صحیح. ہم اصل میں اللہ کی بارگاہ میں رسماً چلے جاتے, بس ٹھیک ہے یار, پڑھ لو, پڑھ لو, پڑھ لو. پڑھائیوں سے کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی کے اندر اخلاص نہیں ہے, پڑھائی کے اندر جو ہے وہ آپ کی یکسوئی نہیں ہے, پڑھائی کے اندر آپ اللہ کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں, تو 10 کروڑ دفعہ پڑھ لیں کچھ نہیں ہوگا. اور اگر احساس ہے, اگر آپ کے اندر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ ایک بار بھی پڑھ لیں گے, کچھ بھی پڑھ لیں گے, وہ سارا کچھ کر دے گا. علامہ صاحب نے یہی تو کہا تھا, زبان سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ سر, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دعا کی ساتھ آپ ہر منتھ اپنے چینل پہ بھی بتاتے جی, ہیں, میں ساری لوگوں کو بتاتا ہوں, کر رہے ہیں, اور وظائف سے معجزات پہ بھی اپلوڈ ہوتی ہے, میرے بابا کا چینل ہے اس پہ بھی. آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ جو سارے کمنٹس ہیں نا, زیادہ تر لوگوں کے وہ یہ آئے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ساتھ کے ٹائم پہ دعا کی ہے, اور یہ جو آپ نے ریسرچ نکالی ہے سر, وہ اتنے لوگ دعائیں دیتے ہیں آپ کو کہ میں سر اس کی مہربانی ہے, وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا. وہ اس اللہ کی مہربانی ہے. اس نے اگر مجھے کچھ قابل کر دیا تو بھائی جان میں بڑا مطلب اس میں عاجزی واجزی کچھ نہیں ہے, حقیقت کا ادراک ہے کہ میرا اس میں کریڈٹ 0% ہے. سر لیکن ایک وسیلہ تو ہے, اس کی مہربانی ہے.
میرا کریڈٹ 0% بنتا ہے، اس کا بنایا ہوا نظام ہے، میرا کام اس نظام کو پڑھ کے اس کے مطابق اپنی رائے دینا ہے بس۔ سر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ تھا، وہ کہتا ہے میں نا امید ہو چکا تھا، ایک کام میرا پھنسا ہوا تھا، نہیں ہو رہا تھا، آپ کی ویڈیو آئی اور ناروے سے ہیں وہ صاحب، انہوں نے کمنٹ کیا، کہتے جب میں نے ویڈیو دیکھی میں نے کہا شاہ جی جیسے کہہ رہے ہیں ان کو میں سنتا ہوں، کر کے تو دیکھو۔ کہتے جب میں نے یہ ٹائم آیا، میں نے وہی شاہ جی نے جو مجھے ریسرچ بتائی، یہ جو ہماری ویڈیو میں آج آپ نے بتائی، کہتے میں نے کیا، کہتے میں حیران ہو گیا، میرا وہ کام ایسا ہو گیا کہ میں نا، کہتے میری روح آج بھی کانپتی ہے۔ یہ ان کے کمنٹ تھے۔ اس کی تو مہربانی ہے سر، صاحب اللہ ہے۔ ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ میری اوقات حیثیت کچھ نہیں ہے جی، میں اس بات کو بڑا فیملی ایمان کی حد تک ماننے والا آدمی ہوں۔ میں نے اپنا کام کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے کروں، ٹھیک ہے، میں نے جا کے اپنے مالک کو منہ دکھانا ہے، دکھانا بے شک ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اور اس ویڈیو میں میرا شاید اپنا لالچ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعا کرتا ہے تو میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بھی دعا کرے گا، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے بھی دعا کرے گا، تو وہ دعا جو ہے وہ ہو سکتا ہے میرے لیے جو ہے وہ آخرت کا اثاثہ بن جائے۔ کوئی ایک شخص بھی اس ساتھ والی ویڈیو سے اللہ کے قریب ہو گیا تو میرے لیے تو وہ آخرت کے لیے ایک اثاثہ بن جائے گا نا، میں اللہ کو جا کے منہ دکھانے جوگا ہو جاؤں گا۔ تو میں کوشش اس لیے کرتا ہوں، اس ساتھ کے اوپر میرا جو ہے نا وہ باقی سارے کام، بہت ساری ریسرچز میں نہیں بھی کرتا، یہ ضرور کرتا ہوں۔ یہ ضرور کرتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کاپی پینسل نکال لیں، یہ جو شاہ جی نے بتایا سارا سٹارٹ سے، نہیں سمجھ آیا دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پہ نوٹ کر لیں کاپی پینسل پہ، اور یہ جو ٹائم ہے 19 ستمبر سے 20 ستمبر پاکستان کے حوالے سے شاہ جی نے بتایا، ضرور کریں، ایک بار کر کے تو دیکھیں، اس کے بعد اور آپ یہ اپنی جتنے بھی آپ کے جتنے ٹائم زون ہے نا اس اس کو کیلکولیٹ کرنے پاکستان کے +50 GMT کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی جب پاکستان میں یہ ٹائم ہو رہا ہوگا اس وقت کینیڈا میں کیا ٹائم ہوگا، اس وقت میکسیکو میں کیا ٹائم امریکہ ہوگا، میں کیا ہوگا، وہ سارے اسی ٹائم کو جو کیلکولیٹ کر کے آپ کا ٹائم زون ملے اس ٹائم کے مطابق اس کو کر لیجئے گا۔ انرجی گلوبلی بیہیو کرتی ہے پوری دنیا پہ ایک ہی وقت میں، چاہے ٹائم زون کوئی بھی ہو، کہیں دوپہر ہوگی، کہیں رات مغرب ہوگی، کہیں جو بھی ہو، علیحدہ علیحدہ ٹائم وہ ہوگا۔ ٹائم وہی ہے، جیسے ایک ٹائم بنا ہوا ہے آپ نے اسی ٹائم پہ ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے۔ تو ناظرین یہ جو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے یہ سید حیدر جعفری صاحب کا نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا کمپیٹیبلٹی میچ کروانی ہو، کچھ بھی اسٹرالوجیکل ذائچوں کے حوالے سے جو بنوانا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت۔ چینل اچھا لگا ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئکن دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی اپڈیٹ اسٹرالوجیکل آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ